الحمد للہ علی کل حال والصلاة والسلام علی صاحب حسنہ و جمال وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولنا بلاغ المبین قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الفاطمۃ بدعۃ منی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک یا سید یا باواز بلند پڑھیے، سب مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ باواز بلند روشی پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا نبی وعلی آلک واصحابک یا سید یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سید یا خاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وعطرتہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے، انتہائی عزت و تکریم کے لائق دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میری ماؤں، بہنوں اور بچیوں، انتہائی معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کرنی پڑ رہی ہے کہ چھت پہ دوسرے فلور پہ خواتین کے لیے جو انتظام تھا وہ کم پڑ گیا ہے، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ خواتین سے معذرت کی جائے کہ انشاءاللہ کل ہم تیسری منزل پہ نیا بندوبست انشاءاللہ کر دیں گے۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ آج ہماری اس کوتاہی سے درگزر فرمائیے گا، اور آپ جتنے لوگ کھڑے ہیں آپ کو بیٹھنے کو جگہ نہیں مل سکی، دائیں بائیں اتنے سارے لوگ کھڑے ہیں، میں دعا کروں گا کہ یا اللہ جو کھڑے ہیں انہیں زیادہ اجر عطا فرما۔ کوشش یہ کریں کہ بزرگوں کو کھڑا نہ ہونا پڑے، بوڑھے لوگوں کو ضرور جگہ میسر آ جائے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کل ہم آپ کے لیے اس انتظام کو مزید اور بڑھانے کی کوشش کریں۔ خواتین سے بھی گزارش ہے کہ ایثار کا مظاہرہ کریں، جو بیمار، کمزور اور بوڑھی خواتین ہیں ان کو جگہ ذرا زیادہ فراہم کر دی جائے تاکہ آسانی کے ساتھ اس پروگرام کو آگے چلایا جا سکے۔ عزیز دوستو، آج 3 رمضان المبارک ہے، مخدومہ کائنات، جگر گوشہ رسول حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کے گھر کی ہے عزت، نبی سے سنتے ہیں، یہ علی کے گھر کی ہے عزت، علی سے سنتے ہیں، وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ آج حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال کے موقع پر ہم نے عنوان رکھا ہے کہ دختران اسلام کا وقار کس بات میں ہے۔ بیٹیاں جو بیٹیاں ہیں وہ اسلام کی بیٹیاں ہیں،
جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والی بیٹیاں ہیں وہ اسلام کی بیٹیاں ہیں۔ اسلام کی بیٹیوں کا وقار کس چیز میں ہے؟ اسلام کی بیٹی کو عزت کی ضرورت ہے۔ آج پوری دنیا میں عورت کی عزت کی بات کی جا رہی ہے، بڑی بڑی تنظیمیں، بڑے بڑے لوگ کھڑے ہیں، عورت کو حقوق ملنے چاہیے، بیٹی کی عزت کا تحفظ ہونا چاہیے، بیٹی کو وقار ملنا چاہیے۔ یورپ اپنی بیٹی کی بات کرتا ہے، ایشیا اپنی بیٹی کی بات کرتا ہے، امریکہ اپنی بیٹی کی بات کرتا ہے، ہر شخص، ہر ملک، ہر قوم اپنی بیٹی کی بات کرتا ہے۔ ہم آج اسلام کی بیٹی کی بات کریں گے، آج ہم دختران اسلام کی بات کریں گے۔ ہم آج عرض کریں گے کہ بیٹی جو اسلام کی بیٹی ہے، ذرا تھوڑا زیادہ جاگ کے بیٹھیے گا، ممکن ہو سکے تو ٹیک چھوڑ کے بیٹھیے گا۔ عزیز دوستو، اسلام کی بیٹی کا وقار کس چیز میں ہے؟ قرآن مجید میں رب فرماتا ہے فالصالحات، اسلام کی بیٹیوں کا پہلا وقار یہ ہے کہ وہ صالح ہوتی ہیں، وہ نیک ہوتی ہیں، وہ صالح ہوتی ہیں، وہ نیک ہوتی ہیں، وہ خدا اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور دوسرا فرمایا قانتات، خدا رسول کی فرما برداری کے ساتھ ساتھ وہ اپنے شوہر کی فرما بردار ہوتی ہیں، اپنے شوہر کی۔ والحافظات للغیب، اور جب ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، اور جب وہ غیب کے پردوں میں ہوتی ہیں، اور جب وہ سوائے خدا کے کسی اور کی نظر میں نہیں ہوتی، فرمایا اس وقت بھی وہ اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں، وہ پارسائی کا مظاہرہ کرتی ہیں، وہ پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں، وہ صالحات ہیں یعنی نیک ہیں، وہ قانتات ہیں یعنی وہ اطاعت کرنے والی ہیں، فرما برداری کرنے والی ہیں، وہ حافظات ہیں، وہ اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ عزیز دوستو، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت معصوم نہیں ہوتے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے یا خدا معصوم ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس معصوم مخلوق کو پیدا کیا اس میں فرشتے معصوم ہیں، اس میں انبیاء معصوم ہیں، اس کے علاوہ کوئی معصوم تو نہیں۔ لیکن صحابہ اور اہل بیت وہ شخصیات ہیں جو معصوم تو نہیں لیکن محفوظ ضرور ہیں۔ صحابہ اور اہل بیت معصوم تو نہیں لیکن محفوظ ضرور ہیں۔ اللہ نے انہیں غلطیوں سے، گناہوں سے منزہ اور پاک رکھا ہوتا ہے۔ معصوم تو نہیں، محفوظ ضرور ہیں۔ اول تو خطا ہوتی نہیں، اور اگر ہوتی بھی ہے تو اس لیے ہوتی ہے کہ ہمیں توبہ کے طریقے سمجھ میں آ جائیں، اس لیے ہوتی ہے کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ توبہ کیسے کرنی ہے۔ عزیز دوستو، دو باتیں بیٹیوں، ماؤں، بہنوں کو یہ سکھانا ہے۔ ہم نے اپنی بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس کو بتلانا ہے کہ میری بیٹی، میری بہن، دو باتیں اگر تو سیکھ گئی، دو چیزیں اگر تو جان گئی، دو باتوں میں اگر تو کامیاب ہو گئی تو پھر تیری دنیا بھی بن گئی، پھر تیرے دامن میں عزت بھی آ گئی، پھر تیرے حقوق محفوظ ہو گئے، پھر تیرے دامن میں ساری خیر کٹھی ہو گئی، پھر آخرت کی عزتیں بھی تیری، قبر بھی تیری، حشر بھی تیری۔ دو باتیں، توجہ ہے آپ کی؟ دو باتیں بیٹیوں کو سمجھا دو۔ بیٹیوں، دو باتیں اپنے پلے سے باندھ لو۔ ایک تو اپنے گرد شرم و حیا کا پردہ اوڑھ لو، یہ پلے سے باندھ لو، بات تمہاری عزت پردے کے اندر ہے۔ اور دوسرا، اپنے شوہر کی اطاعت اپنے اوپر لازمی قرار دے لو، تمہارا وقار اس بات میں پوشیدہ ہے۔ دو باتیں جو خاتون حاصل کر گئی، اگرچہ مشکل ہے، اگرچہ اس کے اندر محنت زیادہ لگے گی، اگرچہ یہ معاملہ تھوڑا کٹھن ہے، پردے کا پابند کرنا اور شوہر کا اطاعت گزار ہو جانا، اگرچہ یہ دونوں باتیں تھوڑی دیر کے لیے مشکل لگیں گی، لیکن بیٹی تیری عزت اسی میں ہے، بہن تیرا وقار اسی میں ہے، اسی میں تیرا سارا کچھ پوشیدہ ہے، یہی تیری جنت ہے، یہی تیری رحمت ہے، یہی تیرا کرم ہے، یہی تجھے خدا کی ذات مل جائے گی، یہی تجھے رسول اللہ کا کرم نصیب ہو جائے گا، یہی تجھے سیدہ عائشہ کی چادر
تنویر کا نور مل جائے گا. اور اگر تو پاپڑتا رہی اور شوہر کی فرما بردار رہی تو یہی تجھے سیدہ فاطمہ کی چادر تطہیر کی پاکیزگی نصیب ہو جائے گی. اگر تو یہاں اگر دو باتوں میں. اور میری بہن اور میری بیٹی یاد رکھنا، پردہ سب کو نہیں ملتا، پردہ سب کو نہیں ملتا. غلاف سب جگہ نہیں چڑھے ہوتے. عمارتیں بڑی ہیں پر غلاف صرف کعبے کو ہی چڑھا کرتا ہے. کتابیں بڑی ہیں پر غلاف صرف قرآن کو ہی چڑھا کرتا ہے. ہر ایک کو غلاف نہیں چڑھتے، ہر ایک پردے میں نہیں رہ سکتا. پردے میں وہی رہتا ہے جو پاکیزہ ہوتا ہے، پردے میں وہی رہتا ہے جو قیمتی ہوتا ہے. خدا کا گھر کعبہ پاکیزہ ہے تو کالے رنگ کے غلاف میں لپٹا ہوا ہے. ساری دنیا کتابوں سے بھری ہوئی ہے لیکن قرآن پاکیزہ ہے تو غلاف میں لپٹا ہوا ہے. پاکیزہ چیزیں پردے میں ہوتی ہیں. پاکیزہ چیزیں بولیے گا، پاکیزہ چیزیں. اگر تو پاکیزہ ہے تو پھر تو پردے میں رہے گی، اگر تو پاکیزہ ہے تو پھر تو پردے کے اندر وقت گزارے گی. رسول رحمت، نور مجسم، شفیع معظم، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے. عورتوں پردے میں رہو. گھر سے نکلو تو ضروری کام کے لیے، گھر سے نکلو تو دین کے لیے، گھر سے نکلو تو کسی مجبوری کے لیے، ورنہ گھر سے نہ نکلنا. یہ لفظ لکھ لینا دل پہ. مدینے کے چاند کی زبان اطہر کھلی، آمینہ کے لال نے جملے بیان کیے، سیدہ فاطمہ کے بابا نے بات سمجھائی اور کمال کر دی. فرمایا بیٹی جتنی تو گھر کے اندر جاتی جائے گی، حدیث بھولنا نا، میرے رسول پاک نے فرمایا بیٹی جتنی تو گھر کے اندر جاتی جائے گی اتنی تو خدا کے قریب ہوتی جائے گی. میرے دوستوں لکھ لو، بیٹیوں لکھ لو، بہنوں لکھ لو، دل کی تختی پہ لکھ لو، میرے رسول پاک کے لفظ لکھ لو. سید عالم نے فرمایا جتنی تو گھر کے اندر جاتی جائے گی اتنی تو خدا کے قریب جاتی جائے گی. اور جو خدا کے قریب ہوتا ہے وہی مصطفیٰ کے قریب ہوتا ہے، اور جو خدا کے قریب ہوتا ہے وہی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے درود پاک پڑھیے بابا سے بلند. الصلوۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سید یا حبیب اللہ. فرمایا جتنی تو گھر کے اندر جاتی جائے گی اتنی تو اللہ رسول کے. اور میرے محبوب نے فرمایا جب تو گھر سے نکلتی ہے تو شیطان تجھے تاڑتا ہے. بیٹی جب تو گھر سے نکلتی ہے، بہن جب تو گھر سے نکلتی ہے، شیطان تجھے جھانکتا ہے، شیطان تیرا پیچھا کرتا ہے، وہ تیرے پیچھے بری نظریں لگاتا ہے، وہ تجھے دیکھنے کے لیے مزین کرنے کی کوشش کرتا ہے. جتنی تو گھر کے اندر رہے گی اتنی تو خدا کے قریب رہے گی. جتنی تو گھر کے اندر، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کے بازار جائے، بہنوں بیٹیوں، جو عورت خوشبو لگائے، اپنے اوپر خوشبو چھڑکے بازار جائے، ارادہ یہ ہو کہ لوگوں کی میری طرف توجہ ہو، لوگ میری طرف دیکھیں. فرمایا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کے بازار جائے، میرے حبیب فرماتے اس پر اللہ کی لعنت ہے. فرمایا جو خوشبو لگا کے بازار گئی اس پر اللہ کی لعنت، اور فرمایا جو خوشبو لگا کے بازار گئی اس پر فرشتوں کی لعنت. رحمت للعالمین رسول، رحمت للعالمین رسول. میرے نبی نے لعنتیں نہیں برسائیں، لیکن بیٹی میری بہن گر تو خوشبو لگا کے بازار گئی تو تجھ سے تو آمینہ کے لال بھی ناراض نظر آتے ہیں. میرے رسول نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کے بازار گئی اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، اور فرمایا اس پر مجھ محمد کی بھی لعنت. فرمایا لعنت ہے اس عورت پر جو خوشبو لگا کے بازار گئی، خوشبو لگا کے بازار گئی. اور یہ صرف عورت کی ڈیوٹی نہیں، باپ کی ڈیوٹی ہے بیٹی کا خیال کرے، شوہر کی ذمہ داری ہے. الرجال قوامون علی النساء.
तुझे पता होना चाहिए तेरी बीवी को किस किस चीज की हाजत है और कौन कौन सी चीज तुझे घर की चार दीवारी में उसे मुहैया करनी है। भाई को पता होना चाहिए उसकी बहन किस वक्त बाजार जाती है, किस गरज के लिए जाती। बेटे को खबर होनी चाहिए कि अब मैं जवान हूं, अब मुझे घर की सारी जरूरियात घर के दरवाजे के अंदर फराहम करनी है। नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत 4 आदमियों को लेकर जहन्नम में जाएगी। एक औरत 4 आदमियों को लेकर दोज़ख में जाएगी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या माना? फरमाया, बेपर्दा फिरती रही, लोगों को दावत नजारा देती रही, गुनाहों के बाजार इसकी वजह से सजते रहे, इसकी वजह से बदनिगाहियां होती रही, लोगों के ईमान में खलल आता रहा। कयामत का दिन है, अल्लाह के हुजूर खड़ी हुई, रसूल रहमत अलैहिस्सलाम फरमाते, रब ने फरमाया तू बेपर्दा घूमती थी, तू अपने चेहरे को दिखाती थी, तू गैरों के लिए बनाव सिंगार करती थी, तेरे लिए जहन्नम का फैसला है, अब तुझे जहन्नम में भेजा जाएगा। बीबी बोल के कहने लगी, मौला मेरा अकेली का कसूर नहीं, जरा मेरे बाप को तो बुला। आंखों पे पट्टी नहीं बांधी हमने, हम अंधे नहीं हैं, हमें पता है बेटी के हाथ में मोबाइल नहीं दिया, बेटी को 12,000 का मोबाइल नहीं लेके दिया, बल्कि उसके हाथ में हमने आग का अंगारा पकड़ाया है। अंगारा दे के कहते हो जलना ना, अंगारा पकड़ा के कहते हो ना इसकी तपश से दूर रहना, ये कैसे मुमकिन है? सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, औरत कहेगी या अल्लाह बुला जरा मेरे बाप को। बुलाया, मौला इससे पूछ, सारी बातें मनवा लेता था, अगर ये हुक्म करता तो मैं कभी पर्दा न छोड़ती, इसने मुझे कहा ही नहीं, बुर्का ला के ही नहीं दिया, मुझे कभी नकाब पहनने को कहा ही नहीं। या अल्लाह मैं अकेली कसूरवार नहीं, मेरा बाप भी मेरे जुर्मों में बराबर का शरीक है। मेरे रसूल की जुबान से निकला, रब फरमाएगा उठाओ इसके बाप को और इस दोनों को जहन्नम में फेंक दो। कहेगी मौला तू सारा कुछ जानता है, पर जरा रुक जा, मेरे शौहर को तो बुला। अगर हंडिया में नमक ज्यादा हो गया तो इसके तेवर बिगड़ गए, अगर जरा कपड़े वक्त पे इस्त्री न हुए इसने झिड़क दिया, जूते पालिश ना हुए तो मेके भेज दिया, और मैं बेपर्दा फिरती रही, कभी तवज्जो ही नहीं दी। बुला मेरे शौहर को, पूरा कसूरवार है ये मेरे गुनाहों में। मेरे रसूल फरमाते हैं, रब फरमाएगा उठाओ इसको और इसके शौहर को और इसके बाप को, तीनों को दोज़ख में डाल दो। कहेगी मौला नहीं, जरा मेरे भाई को भी तो बुलाना, इससे पूछ कि हर बात तो डांट के मनवा लेता था, ये जरा मूड बना लेता था तो मैं सारा कुछ छोड़ छाड़ के इसके काम काज में लग जाती थी, ये भाई की मोहब्बत में ब्लैकमेल करके सारा कुछ करा लेता था, पर्दा नहीं करा सकता था, ये मेरे चेहरे पर नकाब नहीं डलवा सकता था। अल्लाह ये बराबर का कसूरवार है, इसे पकड़ा जाए, मेरे साथ दोज़ख में डाला जाए। हुजूर फरमाते हैं, रब फरमाएगा पकड़ो चारों को। कहेगी मौला नहीं, अभी मेरा बेटा बाकी है, बुलाइए मेरे बेटे को, बुलाइए। हर बात रो के मनवा लेता, ये जरा सा मूड बना के साइड पे होता तो मेरी जान निकल जाती। इसको नहीं खबर थी मुझे पर्दा करवाना है, इसको नहीं पता था कि माँ का चेहरा बेनकाब है, बापर्दा करना है। हुजूर फरमाते हैं बीबी एक है पर 4 बंदों को दोज़ख में ले गई है। एक औरत 4, जिम्मेदारी का एहसास कीजिए, एहसास कीजिए जिम्मेदारी का। आज ये बढ़ती हुई बेरह रवी और आज ये भटकते हुए लोग और आज ये भोले भसरे, कहीं कहीं हमसे भी गलतियां हुई हैं, कहीं कहीं हमने भी गुनाह किए हैं, तुमने खुद आग लगाई है चमन में अपने, बेसबब गर्दिश अय्याम को इल्जाम न दो, हमने खुद नूर का जुल्मत से किया है सौदा, करके तौहीन सहर शाम को इल्जाम न दो। रसूल पाक शाह लौलाक सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज लस्तुन्ना काहदिम मिनन निसा, रब फरमाता है जैसे मेरे नबी की बीवियां हैं कायनात में दूसरी कोई नहीं। जो कायनात की सबसे आला औरतें थीं वो मैंने अपने नबी की ज़ौजियत में दी हैं, जो सबसे पाकीज़ा थी, जो सबसे अच्छी थी, जो सबसे खैर वाली बीवियां थीं, वो मेरे रसूल के हरम अतहर में आई हैं। सहाबी आए, अब्दुल्ला इब्ने मखदूम रदी अल्लाह अन्हु, आंखों से नाबीने हैं, हजरत मैमूना हुजूर की ज़ौजा
उम्मुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हा बैठी हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मखतूम नाबीना आए। तवज्जो है आपकी? जाग रहे हैं आप? ये तिरमिजी की हदीस है, तिरमिजी की, और इस एक हदीस का पस मंजर समझ जाए तो सारा मजमून समझ में आ गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मखतूम आए, फरमाया मैमूना पर्दा करो। पर्दे, जरा पर्दे का मफहूम समझिएगा। मैमूना, या रसूल अल्लाह किससे करूं, वो तो नाबीना है। मैमूना पर्दा करो। आका किससे करूं, वो तो नाबीना है। हुजूर ने फरमाया वो नाबीना है, तुम्हें तो नजर आ रहा है ना। बेटियों, पर्दा ये नहीं कि कोई तुम्हारी तरफ ना देखे, बल्कि पर्दा ये है कि तुम भी किसी की तरफ ना देखना। पर्दा खाली ये नहीं कि मर्द औरत की जानिब ना देखे, ये भी पर्दा है कि औरत भी मर्द की जानिब ना देखे। मस्जिद नबवी है, मदीने का शहर है, नूर बरस रहा है, रसूल पाक बरकात लौटा रहे हैं, सहाबा का मजमा है। आज पता नहीं अजीब सी मुस्कुराहट है, चेहरा हुजूर का खिल उठा। तवज्जो है आपकी? क्या अजीब लम्हा होगा। एक सिमत अली, एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर, उस्मान उधर, इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। और बिन देखे फिदा है हर कोई, दीदार का आलम क्या होगा। बिन देखे फिदा है हर कोई, दीदार का आलम क्या होगा। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये हाल है खिदमतगारों का, सरकार का आलम क्या। नबी करीम बैठे हैं सहाबा में, मजमाए सहाबा में बैठे बैठे मेरे रसूल पाक ने मुस्कुरा के फरमाया, मेरे गुलामों ये तो बताओ दुनिया में सबसे पाकीज़ा औरत कौन सी होती है। जरा बताओ सबसे अच्छी औरत कौन है, सबसे आला औरत कौन है। एक सहाबी ने हाथ खड़ा किया, कहा सोनिया जिसकी नमाज कभी कज़ा ना हो और बड़ी पाकीज़ा है। हुजूर ने फरमाया बात तूने ठीक की है, पर तू मेरी मुराद को नहीं पहुंचा। एक सहाबी और खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अच्छी औरत वो है जो बच्चों की तरबियत अच्छी करे। फरमाया बात तूने खैर की है, पर तू मेरी मुराद को नहीं पहुंचा। एक शख्स और खड़ा हुआ, या रसूल अल्लाह सबसे अच्छी औरत वो है जो कुरान पाक पढ़े, अपने बच्चों को पढ़ाए, जिसका दिल कुरान से, जिसका दिल मस्जिद से, जिसका दिल दीन से लग जाए। फरमाया बात तेरी ठीक है, पर तू मेरी मुराद को नहीं पहुंचा। दर्जनों सहाबा ने जवाब दिए, लेकिन कोई मुराद को ना पहुंचा। शेर खुदा, मौलाए कायनात, जानशीन मुस्तफ़ा, अलीउल मुर्तज़ा, खलीफा बरहक, मेरे रसूल पाक के चौथे खलीफा हजरत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा, कद मुबारक छोटा है, पीछे बैठे थे, जरा सी गर्दन झुकाई। फरमाते हैं धीमा 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 उठा और दरवाजा खोल के सैयदा फातिमा के पास चला गया। मैं दरवाजा खोला सैयदा के पास, मैंने जाके कहा फातिमा सवाल पूछने आया हूँ। सैयदा ने कहा होगा कि अली इल्म के शहर के दरवाजे तो आप हैं और सवाल आप मुझसे पूछने आ गए। कहा नहीं फातिमा बात ही ऐसी छिड़ गई है, बतलाइए जरा। रसूल पाक ने पूछ लिया है सबसे अच्छी औरत कौन होती है। सहाबा ने बड़े जवाब दिए, लेकिन हुजूर फरमाते हैं तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। फातिमा आप बताओ सबसे अच्छी औरत कौन होती है। इज्जत वाले रसूल की इज्जत वाली बेटी बोली, इज्जत वाले नबी की इज्जत वाली बेटी, अजमत वाले रसूल की अजमत वाली बेटी, पाक नबी की पाक बेटी, शानों वाले रसूल की शानों वाली बेटी, वो जिसने मुअज़्ज़ज़ किया घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। सैयदा बोली और फरमाने लगी अली सबसे अच्छी औरत वो होती है जिस औरत को कभी गैर महरम ने कभी ना देखा हो, गैर महरम ने कभी उसे ना देखा हो और उस औरत ने भी कभी कोई गैर महरम ना देखा हो। सबसे पाकीज़ा, सबसे अच्छी, सबसे सुथरी, सबसे बेहतरीन औरत वो है
जिसने ना कभी गैर महरम देखा और ना गैर महरम ने कभी उस बीबी को देखा। हजरत अली फरमाते हैं मैं जरा झुकता झुकता फिर मजमे में आके बैठा, बात अभी जारी थी, मैंने हाथ खड़ा किया, मैंने कहा हुजूर मैं जवाब दूं? आका मैं जवाब दूं? एक सिमत अली, एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर, उस्मान उधर, इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा? आका मैं जवाब दूं? हुजूर बोले, फरमाया दो जवाब। का सोनिया सबसे अच्छी औरत वो होती है जिसको कभी गैर महरम ने ना देखा हो, हुजूर उसके चेहरे का पर्दा हो, और आका फिर उसकी आंख का भी पर्दा हो, उसने भी कभी गैर महरम ना देखा हो। जवाब किसने दिया? हजरत अली ने। शाबाश मिलनी चाहिए थी हजरत अली को। हुजूर मुस्कुराए और फरमाया मैं सच नहीं कहता, फातिमा तो बिदअत मिन्नी, फातिमा वाकई मेरे जिगर का टुकड़ा है। फरमाया मैं सच नहीं कहता। जनाब अली फरमाते मैंने आगे देखा, पीछे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, मैंने कहा जवाब तो मैंने दिया है, पर शाबाश फातिमा को मिल गई है। ख्याल आया मुसलमान नेक व बद पहचान जाते हैं, मुहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पाकीज़ा, पाकीज़ा है वो खातून जो सिर्फ चेहरे पे नकाब नहीं डालती, आंखें भी झुका के रखती है, जो नजरें भी झुका के रखती है, जिसने अपनी आंखों को शर्म हया का पैकर बनाया। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस औरत में चार खूबियां हो। कितनी? खामोश कोई ना रहे, सारे बोलिएगा। कितनी? चार खूबियां हो। हुजूर कौन कौन सी? फरमाया नमाज पढ़े पाबंदी से, रमजान के रोजे रखे पाबंदी से, नमाज पढ़े, रमजान के रोजे रखे, पर्दा करे शरीयत के मुताबिक, और मेरे रसूल ने फरमाया चौथी खूबी यह है कि उसका खामद राजी हो, उसका खामद उससे। फरमाया बाकियों के लिए जन्नत का एक एक दरवाजा खुलेगा। चार खूबियों वाली बीबी जब आएगी तो अल्लाह जन्नत के सारे दरवाजे खोल देगा, अल्लाह जन्नत के सारे दरवाजे खोल देगा, सारे दरवाजे खुल जाएंगे जन्नत के। ये औरत जब आएगी जो खामद की मेरे रसूल पाक ने फरमाया जो बीबी इस हाल में गई कि उसका खामद उससे राजी है, फरमाया अल्लाह उससे हिसाब ही नहीं लेगा। उसका खामद अगर उससे राजी है, बीबियों और तो सुनो, गिला शिकवा शिकायतें हर वक्त। मैं हदीस सुनाने लगा हूं, अल्लाह करे मेरी माएँ बहनें बच्चियां मुझसे नाराज हों, गुस्सा कर जाएं और गुस्सा करके कहें आज के बाद हमने ऐसे नहीं करना। अल्लाह करे कि बाप नाराज हो जाए आज और वो कहे कि बिल्कुल ठीक है, हमें गुस्सा आया है, हमने बेटियों की यही तरबियत करनी है, भाई भी आज के बाद इस पे बजिद हो जाए, यही काम करना। हुजूर ने फरमाया जो बीबी अपने शौहर के कपड़े धोएगी, कैसे खूबसूरत जुमले, फरमाया जिसने अपने शौहर का एक जोड़ा धोया अल्लाह उसको 1000 नेकी अता फरमाएगा। क्या किया इसने जी? और अगर 4 धोए तो, और अगर 10 धोए, जिस बीबी ने एक जोड़ा खामद का धोया 1000 नेकी मिलेगी। फरमाया अल्लाह 2000 गुना माफ फरमा देगा। और जिस बीबी ने एक जोड़ा अपने खामद का धोया, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते अल्लाह उसे अपने कुर्ब का 1000 दर्जा अता फरमाएगा। जिसने एक जोड़ा अपने खामद का धोया, सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरतें गिला करती हैं शौहरों का, शिकवा करती हैं। मैं फिर अर्ज करता हूं, मेरी हैसियत एक नाकिल की है, बहुत सी गलतियां, बहुत सी कोताहियां जिंदगी का हिस्सा है। एक नाकिल हूं, बात पढ़ता हूं, आगे बयान कर देता हूं। मैं जदों दी तेरे घर आईयां सुख वेख्या ही नहीं, जब जद तेरे अल आईयां ना तब वो देखो कितना आला है, वो उसकी बीवी कितनी। हदीस सुनाने लगा हूं, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस बीबी ने एक दफा कह दिया अपने शौहर से कि जब से तेरे पास आई हूं भलाई नहीं देखी, एक दफा कहा, एक दफा बोली कि जब से तेरे पास आई हूं भलाई नहीं देखी,
رسول پاک فرماتے ہیں اللہ اس کی 70 سال کی عبادت ضائع کر دے گا. اس عورت کے 70 سال کے نیک اعمال ضائع ہو گئے جس نے ایک بار بلے شاہ آسمانی اڈدیاں پڑھنا ہے. آ جڑا گھر بیٹھا انہوں بیٹے کی جنت ماں کے قدموں میں اور عورت کی جنت اس کے شوہر کے. آپ بڑے راضی ہو رہے ہیں, کچھ دنوں کے بعد مضمون آ رہا ہے میاں بیوی کے حقوق کا, آپ نے بھی پھنسنا ہے وہاں, لیکن آج جو عنوان ہے میں اسی پر بات کر رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت ایک بار کہہ دے کہ بھلائی نہیں دیکھی, فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 70 سال کے نیک اعمال ضائع کر دے گا. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے شوہر کے آگے زبان کھولی اور اس کو برابر کے جواب دیے اور اس کی عزت کو تار تار کیا, فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کی زبان کو 70 گز لمبا کر دے گا, اس کے گلے کے ساتھ لپیٹ دے گا. فرمایا وہ تڑپے گی, روئے گی, یا اللہ یہ کیا ہوا؟ تو رب فرمائے گا تو اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی تھی, تو اس کا احترام نہیں کرتی تھی, تو اس کا کہنا نہیں مانتی تھی, تو اس کی اطاعت نہیں کرتی تھی, تو اس کے حکموں پہ چلتی نہیں تھی. میرے محبوب کا شہر مدینہ. ایک آدمی, ایک صحابی جہاد کو نکلے, اپنی بیوی سے کہنے لگے میں جا رہا ہوں, میری اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا. اور حدیث میں موجود ہے, امام ذہبی حدیث لائے ہیں, فرمایا قیامت کے دن اس کے پیر گلے سے لپٹے ہوں گے, اس کے پیروں کو گلے سے باندھ دیا جائے گا. یہ کون عورت ہے؟ تو رب فرمائے گا یہ وہ تھی جو خامد کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلا کرتی تھی, بغیر اجازت کے گھر سے نکلتی تھی. سید عالم صلی اللہ تعالی, بڑی عجیب حدیث ہے, میں پڑھتا ہوں تو رو پڑھتا ہوں. حضور حضرت فاطمہ کو لینے گئے, شادی کے تیسرے دن حضور لینے گئے, میرے محبوب نے آزمانے کے لیے کہا فاطمہ چلے, فاطمہ چلے, یوں ہاتھ باندھ دیے, عرض کی سونیا باپ بھی ہیں آپ, نبی بھی ہیں, میری جرت نے انکار کی, لیکن ابا جی آپ کی زبان سے سنا ہے شوہر کی بغیر اجازت نکلنا نہیں, اگر اجازت دیں تو علی کا انتظار کر لوں. عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی نے جب کہا نا سونے اجازت دیں تو انتظار کر لوں, کریم رسول کی آنکھوں میں آنسو آئے. فاطمہ کہتی ہے میرا کچا گھر اور میرے رسول پاک نے اپنی طامت کو سمیٹا, اور سمیٹ کر نبی کریم علیہ السلام کچی زمین پر دیوار سے تیغ لگا کے بیٹھے. آج عجیب ہے, جناب علی بھی دیر سے آئے, پہنچے, حضور کو بیٹھے دیکھا, یوں نظر اٹھی, حضرت علی سے میرے مصطفیٰ نے پوچھا, حضرت علی سے مدینے کے محبوب نے پوچھا کہ علی گر تو اجازت دے تو بیٹی کو لے جاؤں. حضرت علی پھوٹ پھوٹ کے روئے, میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں تے مینوں یار منان دا ٹنگ بھی نہیں, تو امیر حرم میں غریب بے نوا, تو کجا من کجا. سونیا علی جتنی بھی عزت ہے تیرے قدموں کی برکت سے ہے, حضور میں اجازت دوں؟ فرمایا فاطمہ کو میں نے سکھایا ہے, اور فاطمہ کہتی ہے جب تک علی نہیں آئیں گے میں جاؤں گی نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میں بولے, کہنے لگے یا رسول اللہ دعا کیجئے گا اللہ فاطمہ کے ان اعمال کی برکت سے مجھے قیامت میں بھی بہتر صلہ عطا فرمائے. دوستو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہر مدینہ, ایک عورت خامد پابند کر گیا کہ میں جہاد کو جا رہا ہوں, میرے پیچھے سے گھر سے نہ نکلنا, گھر سے نہ نکلنا. امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں لکھا گھر سے نہ نکلنا, بیوی کو پابند کر گیا. 4 گلیاں چھوڑ کے اس کا باپ رہتا ہے عورت کا, پیغام آیا تیرا باپ بیمار ہے. جو بیٹی کو باپ سے محبت ہوتی ہے کوئی پیمانہ ہی نہیں کہ کوئی ناپ سکے, کوئی ترازو نہیں کہ کوئی تول سکے. بیٹی باپ کے سینے پہ چڑھتی ہے تو لگتا ہے اللہ نے ساری رحمتیں اڈیل دی ہیں, سارا کرم آ گیا ہے. بیٹی کو دیکھ کے تھکاوٹیں اترتی ہیں. بیٹی ایک ایسا رشتہ ہے کہ باپ جڑا رہتا ہے بیٹی سے. بیٹی کو پیغام آیا کہ تیرا باپ بیمار ہے. بیٹی کہنے لگی میں نہیں جاؤں گی, میرا خامد پابند کر گیا ہے.
خامد نے اس لیے پابند کیا ہے کہ مصطفیٰ نے مجھے پابند کیا تھا بغیر اجازت نہ جانا. ٹیلی فون ہے کوئی نہیں خامد کو کر لوں, خبر مجھے کوئی نہیں وہ کس میدان میں جہاد کر. جاؤ میرے مصطفیٰ سے پوچھو جاؤں کہ نہ جاؤں. توجہ ہے, باپ بیمار ہے, باپ پوچھو جاؤں کہ نہ جاؤں. رسول پاک نے فرمایا اس سے کہو خامد کی اطاعت کرے گی تو اللہ بہتری جزا عطا فرمائے گا. باپ بیمار ہے, خامد کی اطاعت کرے گی تو جزا بہتر ملے گی. 2 دن کے بعد پھر پتہ چلا باپ زیادہ بیمار ہو گیا. دوستو کڑی بات, حضور جاؤں کہ نہ؟ فرمایا خامد کی اطاعت کرے گی تو بہتر جزا ملے گی. 4 دن گزرے, بیٹی کو پیغام آیا کہ تیرا باپ انتقال کر گیا. بیٹی پردیس میں ہو تو کہتی ہے میرے زیور بیچ دو, مجھے لے جاؤ پاکستان میں جاتی دفعہ اپنے باپ کا مکھڑا دیکھنا چاہتی ہوں. لیکن باپ انتقال کر گیا. رسول کریم کی بارگاہ میں بیٹی نے پیغام بھیجا کہ سونیا کیا کروں, انتقال کر گیا میرا باپ, سایہ اٹھ گیا, حکم کیا ہے؟ مدینے کے چاند کے وہی جملے, خامد کی اطاعت کرے گی تو اللہ بہتر جزا دے گا. دوستو یہ ہیں میرے رسول کے ماننے والی عورتیں. بیٹیوں دیکھو شوہر کی اطاعت کسے کہتے ہیں. یا رسول اللہ باپ انتقال کر گیا, دفن ہو گیا. حضور نے فرمایا پتہ کرو گئی کہ نہیں گئی. صحابہ لوٹے, کسونیا قربان جائیں تیرے نظام پر, آقا قربان جائیں تیرے فرمان پر. تیرے جملوں کی تاثیر ایسی ہے کہ عورتیں اگرچہ کمزور ہوتی ہیں پر تیرے دین کی پہرے دار بن گئی ہیں. حضور آپ کی سنت کے لیے استقامت کا پہاڑ بن گئی ہے. حضور وہ گئی نہیں, کائنات کے امام نے ہاتھ اٹھائے, رسول پاک نے ہاتھ اٹھائے. اور صحابہ فرماتے ہیں آج اس عورت کے مقدر جاگے, چند آنسو حضور کے گرے اور پھر چہرے پہ ہاتھ پھیر کے فرمایا جاؤ اسے جا کے خوشخبری دے دو, تو نے اپنے خامد کی اطاعت کی ہے, تیری اس فرما برداری کی وجہ سے اللہ نے تجھے بھی بخش دیا ہے, تیرے باپ کی بھی بخشش فرما دی ہے. تو نے خامد کی اطاعت کی تو بھی بخشی گئی. عورتیں, میں نے ایک حدیث پڑھی, خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, حدیث پڑھی اور پھر میں نے کتاب بند کر دی. میں نے کہا اس سے آگے میرے اندر ہمت ہی نہیں ہے, میں پڑھ ہی نہیں سکتا. میں نے جیسے کہا کہ پہلے تو صحابہ کرام میں اہل بیت کو ہم معصوم نہیں مانتے, ان سے جو کوتاہیاں ہیں وہ بھی ہماری اصلاح کے لیے ہیں تاکہ ہمیں توبہ کے طریقے سمجھ میں آ جائیں. عزیز دوستو, میرے محبوب کی شہزادی, بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ فاطمہ محبوب پاک کی بارگاہ میں آئیں. رنگ اڑا ہوا ہے, آنکھیں رو رو کے تھکی ہوئی ہیں. محبوب کی شہزادی در رسول پہ آئی, آ کے حضور کے سامنے کھڑی ہوئی, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور آج میں بڑی الجھن میں پھنس گئی تھی, آقا آج میں بڑی پریشان ہو گئی تھی. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میں اور علی باتیں کر رہے تھے, باتیں کرتے 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 بات بڑھنے لگی. حضور مجھ سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا, علی ناراض ہو گئے, مجھ سے بات ہو گئی. دوستو درۃ الناصحین میں صاحب درۃ الناصحین لکھتے ہیں, کہا علی ناراض ہو گئے. سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں میں نے 70 چکر لگائے علی کے کمرے کے. کتنے؟ بیٹیوں خامد کی اطاعت میں تمہاری جنت ہے. اور ماں باپ بھی ذرا خیال کرے, مائیں بھی ذرا خیال کرے. میرے رسول پاک نے فرمایا جو کسی عورت کو اس کے خامد کے خلاف بھڑکاتا ہے, جو کسی عورت کو اس کے خامد کے خلاف بھڑکاتا ہے, اللہ اسے جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا. چاہے اماں ہی مشورے دے رہی ہو, چاہے کوئی مشورہ دے رہا ہو, خامد کے خلاف جو بھڑکاتا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کہتی ہے میں نے 70 چکر لگائے, سونیا میں نے علی کو راضی کیا. حضور علی راضی ہوئے ہیں تو خبر دینے آئی ہوں. بس اس سے زیادہ بڑی بات اور نہیں مل سکتی. دل کے کان کھولنا, ذرا جاگنا, ذرا اٹھنا, ذرا ٹیک چھوڑنا,
ذرا غور کرنا یہ کیا جملے بول دیے میرے رسول نے. حضور نے فرمایا فاطمہ یہ وہ فاطمہ ہے کہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہے. یہ وہ فاطمہ ہے جن کا دوپٹہ اگر کبھی واضح ہو جائے تو سورج منہ چھپا کے نکل جائے. یہ وہ فاطمہ ہے کہ صبح قیامت آواز آئے گی نبیوں ولیوں غوثوں کتبوں ابدالو گردنیں جھکا لو نظریں بند کر لو محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری گزرنے والی ہے. الفاطمہ تو بدعت منی الفاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ. حضور نے فرمایا فاطمہ تو نے اچھا کیا علی کو راضی کر لیا. اگر علی تجھ سے ناراض رہتے اور تیرا انتقال ہو جاتا حضور فرماتے ہیں فاطمہ میں تیرا جنازہ نہ پڑھتا. فرمایا میں اس سے بڑی بات کہاں سے لاؤ گے اس سے بڑا فکرہ کہاں سے لاؤ گے. فرمایا فاطمہ میں تیرا جنازہ نہ پڑھتا اس لیے کہ تو مولا کائنات کی بیوی ہے. اگر تجھ سے علی ناراض رہتے. اور پھر میرے حبیب نے فرمایا جس کا خامند اس سے راضی ہوتا ہے اس کا اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے. پھر اپنی بیٹی کو فرمایا بیٹی یاد رکھ کوئی عورت اتنی نمازیں پڑھے جتنی حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم نے پڑھی تھی. اتنا قرآن پڑھے جتنا جناب مریم نے پڑھا تھا. اتنا قرآن پڑھے جتنا حضرت مریم نے پڑھا تھا. لیکن پھر بھی اپنے شوہر کی نافرمانی کرے. فرمایا اللہ اس کی عبادتیں قبول نہیں کرے گا. اللہ اس کی ریاضتیں قبول نہیں کرے گا. تلاوتیں قبول نہیں کرے گا. قبول تب کرے گا جب شوہر کی فرما برداری کرے گی. قبول تب کرے گا جب شوہر کو راضی کرے گی. دوستو بڑے نصیبوں والی ہیں سیدہ فاطمہ کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا جنازہ اٹھا تو سب سے زیادہ آنسو جس نے بہائے وہ شیر خدا مولا کائنات ہیں. فرمایا فاطمہ میں تجھ سے لمحہ لمحہ راضی رہا. فاطمہ تو ایسی بیوی تھی کہ کائنات میں دوسری کوئی نہیں ملے گی. اور دوستو بڑی نصیبوں والی تھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ. ناز و نام میں پلی حضرت خدیجہ. مکے کی ملکہ ہیں جناب خدیجہ. اتنا مال ہے کہ مکے میں کسی اور کے پاس اتنا نہیں. غلامی مصطفیٰ میں آئی حضرت خدیجہ سارا مال حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا. 3 سال شیب ابی طالب میں پتے کھا کھا کے گزارا کیا. درجنوں اور 20 کنیزیں گھر میں ہیں لیکن حضرت خدیجہ مصطفیٰ کے لیے روٹیاں خود پکاتی ہیں. حضرت فاطمہ نبی پاک کی خدمت خود کرتی ہیں. حضرت خدیجہ رسول پاک کی نوکری خود کرتی ہیں. بیویوں سنو جب کوئی عورت اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے تو جزا کیا ملتی ہے. اس اسوہ پہ چلو گی تو تمہیں بھی اس جزا کی خیرات ملے گی. سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کھانا پکا کے باورچی خانے سے نکلی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جناب جبریل امین حاضر ہو گئے. کہا یا رسول اللہ خدیجہ کھانا لے کے آ رہی ہے. حضور نے فرمایا پہلے دن نہیں آ رہی وہ تو روز آتی ہے. پہلے دن نہیں آ رہی وہ تو روز آتی ہے لیکن آج آپ کس انداز میں آئے. تو حضرت جبریل کہنے لگے سونیا رب فرماتا ہے خدیجہ جس پیار سے آپ کی نوکری کرتی ہے جس محبت سے خدمت کرتی ہے خدیجہ نے جس درد سے میرے محبوب کا خیال رکھا ہے. رب فرماتا ہے جب خدیجہ آئے نا کھانا لے کے جب خدیجہ پہنچے اللہ فرماتا ہے کہ محبوب خدیجہ کو اس کے رب کا سلام کہہ دینا. خدیجہ کو اس کے رب کا. حضرت جبریل کہنے لگے سونیا جہاں اللہ کا سلام کہیں گے وہاں ساتھ اس غلام کا بھی سلام کہہ دینا. جب عورتیں شوہر کی فرما برداری کریں تو انہیں پھر خیرات ملتی ہے. انہیں پھر اللہ کی طرف سے رحمت کے پیغام آتے ہیں. سلام میری بہنوں میری بیٹیوں خدا را چھوڑ دو کان دھرنا چھوڑ دو کسی کی بات سننا. شوہر کی اطاعت میں آ جاؤ. اگر یہ زیادتی کرے گا تو اللہ اس سے پوچھ لے گا. مختصر سی زندگی ہے اس زندگی میں تم فرما برداری کرو. اگر یہ غلطی کرے گا اگر یہ ظلم کرے گا تو فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دو. اللہ خود حساب لے لے گا. اللہ خود تمہارے لیے دروازہ رحمت کھول دے گا. تمہاری طرف سے کوتاہی نہیں ہونی چاہیے.
تمہیں شوہر کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے, تمہاری طرف سے زیادتی نہیں ہونا چاہیے. اور بیٹیوں کو بھیجنے والوں, جہیز دے کے بھیجتے ہو, پلاٹ دے کے بھیجتے ہو, کار دے کے بھیجتے ہو, لیکن اس سے گھروں میں امن قائم نہیں ہوتا. تم نے کار بھی دی, پلاٹ بھی دیا, پلازا بھی دیا, تم نے جہیز دیا تو 4 ٹرک گئے, لیکن پوچھ جا کے ساری رات تو اس کی لڑتے گزر جاتی ہے, سارا دن تو جھگڑتے گزر جاتا ہے, سارا وقت تو فساد میں گزر جاتا ہے, تو کس چیز کی یہ چیزیں ہیں؟ اس کو فرما برداری سکھا. 2 آدمی کبھی سردار نہیں ہوتے, 2 آدمی کبھی سردار. باپ کتنے ہوتے ہیں؟ سارے بولیے, باپ کتنے ہوتے ہیں؟ ہیڈ ماسٹر, گاڑی چلانے والا, شوہر. اطاعت ایک کی ہو سکتی ہے, 2 کی نہیں ہوتی. ہیڈ ماسٹر 2 ہو سکتے ہیں, گاڑی چلانے والے ڈرائیور نہیں نا 2 ہو سکتے. باپ ایک ہی ہے نا, دونوں کی اطاعت نہیں ہوتی. بیویوں اطاعت تو خامند کی ہوگی, یہ تو بہرحال حق ہے کہ اطاعت تو خامند کی ہوگی. تم اطاعت کرانا چاہو گی تو فساد ہوگا, اس لیے کہ اگر کوئی دوسرا آ کے سٹیرنگ چھینے گا تو ایکسیڈنٹ کرائے گا, اس لیے کہ ڈرائیور ایک ہے. تم چاہتی ہو اقتدار ہمارے ہاتھ میں آئے. اللہ کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء, میں نے مردوں کو عورتوں پر افسر بنا دیا ہے, میں نے مردوں کو فضیلت دے دی ہے. جب اللہ نے بنا دیا ہے تو تم مان لو, جب اللہ نے بنایا ہے تو تم اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہو. اقتدار تمہارا ہے ہی نہیں, اقتدار بہرحال شوہر کا ہے. تمہارا اقتدار پورے آنگن پہ آ جائے گا. تم ایک شوہر کی فرما, اور میں گارنٹی کے ساتھ بات عرض کرتا ہوں, اور قول کس کا ہے؟ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کا. علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں جو بی چاہتی ہے کہ میری اولاد میری فرما بردار رہے, جو عورت چاہتی ہے کہ میرے گھر میں امن رہے اور میرے بچے میرے بن کے رہیں, فرمایا وہ اپنے شوہر کی بن کے رہے, اپنے شوہر کی فرما برداری کرے, بچے اس کے فرما بردار. اور یاد رکھنا یہ تجربے کی بات ہے, جو بی خامد کی فرما بردار ہوتی ہے اس کی اولاد اس کی فرما بردار ہوتی ہے. ایک پہ حکومت نہ کرو, پورے گھر پہ حکومت مل جائے گی. ایک پہ نہ کرو, ایک کو حکم تسلیم کر لو, ایک کو بڑا مان لو, ایک کے سامنے جھک جاؤ, باقی سب پہ تمہیں حکومت ملے گی. 2 ہی باتیں ہیں اسلام کی بیٹیوں کا, 2 باتوں میں وقار ہے. ایک تو اس بات پہ کہ پردہ اوڑھ کے رکھیں, اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں, اور دوسرا اس بات میں وقار ہے کہ وہ اپنے خاوند کی فرما برداری کریں. تیسری بات اور آخری بات, دین کے لیے اپنا کردار ادا کریں. دین کے لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جہاں ہم بیٹی کو بڑا کچھ سکھاتے ہیں پڑھاتے ہیں, اسے رسول اللہ کا دین بھی پڑھائیں, اسے سنت شریعت بھی. خواجہ خواجگان قطب الاولیاء خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پہلے دن مسجد گئے, استاد صاحب نے بسم اللہ شروع کرائی تو خواجہ صاحب نے 15 سپارے سنا دیے. 15 سپارے قرآن کے. کچھ لوگوں نے لکھا ہے جنہوں نے تنقید کے انداز میں لکھا, وہ کہتے ہیں جی دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا تھا, زبانی سنائے. اچھا چلو مان لیا, زبانی سنائے. کیسے؟ استاد صاحب کہنے لگے تو 4.5 سال کا بچہ ہے, اوپر میں تجھے دکھا رہا ہوں, تجھے دیکھنا نہیں آتا, تو سپارے 15 یاد ہیں. فرمانے لگے میری اماں 15 سپاروں کی حافظ ہے, تو سارا دن گھر میں قرآن پڑھتی رہتی ہے, سن کے یاد ہو گئے. مجھے سن کے ہی 15 سپارے یاد ہو گئے. ماں قرآن پڑھے گی تو بچے بھی, ماں دین کے لیے نکلے گی تو بچے بھی. اگر تیرے 4 بچے ہیں, سیدہ کے پاس 2 لال 3 بچے تھے حضرت فاطمہ کے, امام محسن تو پہلے وصال کر گئے. کتنے بچے؟ امام حسن بھی شہید, امام حسین بھی. نواسوں سے پیار ہوتا ہے نا, نواسے بڑے پیارے ہوتے ہیں نا. مسجد نبوی سے میں نکل رہا تھا, 2010 میں گیا, مسجد نبوی شریف سے نکل رہا تھا تو ایک بابا جی اپنی بیٹی سے کہہ رہے تھے بیٹی میں تجھے لے تو آیا ہوں پر تیرے بچوں نے مجھے بڑا ستایا ہے, مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے, یہ نماز میں بھی میرے ساتھ کھیلتے ہیں. میں نے آگے بڑھ کے دامن تھام لیا, میں نے کہا اگر 2 منٹ مجھے موقع دے تو میری زبان پہ بات آئی ہے, کرنے کو جی چاہتا ہے. کہا کر لیجئے. تو میں نے کہا بزرگوں بڑے خوش نصیب ہو کہ مسجد نبی میں نواسوں کے ساتھ کھیل رہے ہو,
یہاں نواسوں سے کھیلنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. یہاں نواسوں سے کھیلنا نصیبوں والے ہو, مقدروں والے ہو. گھر بھی اللہ کا, گھر بھی اس کے رسول کا, دروازہ بھی مصطفیٰ کا, اور تمہیں نواسے مل گئے ہیں, تم کھیل رہے ہو. بڑے پیارے ہوتے ہیں نا نواسے, لیکن سیدہ فاطمہ کے نواسے اونو محمد بھی شہید. پوتے بڑے پیارے ہوتے ہیں, لیکن سیدہ فاطمہ کے پوتے جناب علی اکبر بھی شہید, علی اصغر بھی شہید. ماؤں بیٹیوں, جب بھی بات کرتی ہو کہتی ہو بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گی, جب بھی کہتی ہو میں بیٹے کو انجینئر بناؤں گی, جب بھی بولتی ہو کہتی ہو میں بیٹے کو بہت بڑا تاجر بناؤں گی. آج سیدہ فاطمہ کی بات مان, تو اپنے بیٹے کو محمد کے دین کا نوکر بنا کے دیکھ, اسے رسول اللہ کے دین کا نوکر بنا, اسے قرآن کا حافظ بنا, اسے قرآن کا قاری بنا, اسے دین کا عالم بنا, اسے پیغام سنت عام کرنے والا بنا, اسے تو رسول اللہ کے دین کے لیے وقف کر. میرا عقیدہ یہ ہے جس ماں کا ایک بچہ بھی رسول پاک کے دین کا نوکر ہوگا, قیامت کے دن باقی بیویاں جنت میں ہوں گی, اور وہ بی بی سیدہ فاطمہ کی چادر کے نیچے ہوگی. اس کو چادر تطہیر کے سائے میں جگہ ملے گی. میں بات ختم کر رہا تھا پر ایک بات یاد آ گئی, دل کرتا ہے کر دوں. آج میں نے 10 منٹ زیادہ لے لیا, آپ نے مجھے معاف تو کر دیا, آپ مجھے معاف تو کر رہے ہیں, کہیں یہ تو نہیں کہہ رہے کہ حضرت کچھ وقت دیر سے شروع ہوا, کچھ طبیعت کے اندر ابھی کئی باتیں ہیں جو مچل رہی ہیں. لیکن میں بس آخری بات, احد کی جنگ ہے, بی بی بیٹھی ہے, 3 سال کا بچہ گود میں ہے, سینے سے چمٹاتی ہے تو رو پڑتی ہے, ماتھا چومتی ہے تو رو پڑتی ہے, گلے سے لگاتی ہے تو رو پڑتی ہے. اس بی بی کی تعریف یہ ہے کہ اس بی بی کا شوہر بدر کی جنگ میں شہید ہو چکا ہے, بھائی بدر کی جنگ میں شہید ہو گیا ہے, باپ بدر کی جنگ میں شہید ہو گیا ہے. یہ 3 سال کا ایک لال ہے. روتی رہی. سہیلیاں پوچھتی ہیں کیوں روتی ہو, کہتی ہے دل کرتا ہے میرے پاس ایک اور جوان ہوتا, آج میں اسے بھی حضور کے ساتھ روانہ کرتی. دل کرتا ہے کہ میں بھی آج سیدہ فاطمہ کے بابا کے ساتھ میرا بھی کوئی جوان جاتا. کیا کروں, 3 سال کا لال ہے. نہ رہ سکی, اٹھی, مسجد نبی میں پہنچی, جناب بلال کھڑے ہیں, رو کے کہنے لگی بلال مدینے والے محبوب کو کہے ایک فاطمہ کی کنیز آئی یا ملنا چاہتی ہے. رسول کریم تشریف لائے, 3 سال کا بچہ اس نے اٹھایا اور اٹھا کے یوں حضور کے آگے کیا, سونیا باپ میں نے بدر میں دے دیا, آقا بھائی بڑا پیارا ہوتا ہے, میں بدر میں دے چکی ہوں. سونیا شوہر کے سر پر سرداری ہوتی ہے, وہ میں دے چکی. کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر میں ملکہ نام بھی ہو, باپ کی شہزادی تو ہوتی ہے نا, میں شہزادی تھی, میں باپ بھی دے چکی ہوں. آقا تیرے پاس جوان لال ہوتا, میں تیرے قدموں پہ قربان کرتی. سونیا میرا 3 سال کا ہے, قبول کر لے. میرے حضور نے فرمایا بی بی تیرا 3 سال کا بچہ کیا کرے گا. کہنے لگی سونیا جنگ میں ڈھال استعمال ہوتی ہے, لوہے کی ڈھال, جب تیر آتا ہے تو آگے کرتے ہیں, تلوار آتی ہے تو آگے کرتے ہیں. میرا بچہ لڑ تو نہیں سکتا اور محمد کی ڈھال تو بن سکتا ہے. سونیا جب آپ کی طرف تیر آئے نا تو میرا لال آگے کرنا, جب آپ کی طرف تیر آئے تو اس کو آگے کرنا, جب آپ کی طرف تلوار آئے تو میرا, جب نیز آئے تو میرا لال آگے کرنا. سونیا یہ شہید کا نواسا ہے, یہ شہید کا بھانجا ہے, یہ شہید کا بیٹا ہے, ٹکڑے ٹکڑے ہوتا رہے گا, لیکن سونیا تیرے اوپر قربان ہوگا. حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے. حضور نے فرمایا چاہتی کیا ہے. کہا سونیا میرا دل کرتا ہے قیامت میں کوئی مجھے کہے یہ شہید کی اماں ہے, لوگ مجھے شہید کی بیٹی, شہید کی بہن, شہید کی بیوہ کہتے ہیں. دل کرتا ہے میں کہوں میں شہید کی ماں ہوں. میرے حبیب نے سر پہ ہاتھ پھیرا بچے کے, بچہ واپس لوٹایا, فرمایا جا اس کو گھر لے جا. اور محمد کا وعدہ ہے قیامت میں جب تیرے لیے آواز آئے گی تو تجھے شہید کی اماں کہہ کے ہی پکارا جائے گا. تجھے شہید کی اماں کہہ کے اپنے بچے دین کے لیے پیش کرو, اپنے بچے دین کے لیے پیش کرو. ماؤں بہنوں بچیوں, یہ اولادیں جو تمہاری کوکھ میں پلتی ہیں اگر یہ رسول اللہ کے دین کے لیے نکلیں گی تو قیامت کے دن بچے تمہارے امام حسین امام حسن کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور تمہیں سیدہ فاطمہ کے ساتھ جگہ
دی جائے گی۔ اللہ تو فضل فرما اور بیٹیوں کو توفیق عطا فرما۔ پھر وہی بات دہراؤں گا، کل جب آنا تو اکیلے نہ آنا، ساتھیوں کو ساتھ لے کے آنا، دوستوں سمیت آنا۔ میں پھر معافی مانگتا ہوں، کل زیادہ بندوبست کریں گے، بہنوں سے بیٹیوں سے پھر معذرت کرتا ہوں، جو آپ کو تکلیف پہنچی جس طرح بھی پہنچی اس کے لیے پھر سے معذرت کرتے ہیں، کل زیادہ بندوبست کریں گے۔ بغیر سلام کے بغیر دعا کے بالکل نہ جایا کریں، ہمیشہ مدحت خیر الانام نے گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ سیدہ میرا جانے احمد کی راحت بیلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت بیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت بیلا کو سلام یا سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ کریم ہماری حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرما۔ مولا کریم تیرے عاجز بندے رمضان المبارک کی مقدس ساعتیں اللہ کریم صبح صبح نیند کا وقت چھوڑ کے تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ خدا بندہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری غلطیوں سے درگزر فرما دے، اللہ ہمارے دلوں کو نور سے بھر دے، اللہ ہمارے باطن کو پاکیزگی سے بھر دے، اللہ ہمیں سجدوں کا ذوق عطا فرما دے، اللہ ہمیں عبادتوں کا شوق عطا فرما دے، اللہ ہمیں تلاوتوں کی لذت سے آشنا کر دے، اللہ ہمارے دلوں کو محبوب پاک کی محبت سے بھر دے، اللہ ہم پہ نظر عنایت فرما دے، اللہ ہم پہ نظر کرم کر دے، اللہ ہمارے لیے آسانیاں کر دے، اللہ ہمیں ریاکاریوں سے بچا لے، اللہ توفیق اخلاص نصیب کر دے، یا اللہ دین کی مخلص نوکری کی توفیق عطا فرما دے، اللہ سیدہ طیبہ طاہرہ
حضرت فاطمہ الزہرا کا صدقہ ہم غریبوں پہ نظر کرم فرما، ہم گناہگاروں پہ نظر کرم فرما۔ اللہ حضرت فاطمہ کا صدقہ کعبۃ اللہ کی زیارت نصیب فرما، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری عطا فرما۔ الہی غیب سے سامان کر دے، مدینے کا ہمیں مہمان کر دے۔ اللہ اتنی مائیں بہنیں بچیاں دور و نزدیک سے چل کے آئی ہے، تیرے محبوب کی شہزادی کا یوم وصال ہے، اللہ ان کی جھولیاں دامن مراد سے بھر دے۔ اللہ جو دکھی ہیں ان کو سکھ عطا فرما دے، اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا